بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا الصلاة أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى أن لم يعلم بأن الله برأ كلا لئن لم ينته لنسفعا نسية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع زبانيا كلا لا تطيعه واسجد واقترب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے اسلام کے کچھ ارلی ڈیز کے بارے میں دیکھا، اسلام کے شروعاتی دنوں میں کیا کیا ہوا تھا، کیا نہیں ہوا تھا، جس میں ہم لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی دیکھا۔ اب آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے مائگریشن ٹو ایبیسینا، یا پھر کہہ سکتے ہیں جرنی آف ایبیسینا۔ تو کیا اس میں ہوا کیا تھا؟ شروعات کے دنوں میں جب مسلمانوں کے اوپر ظلم حد تک سے زیادہ بڑھ گیا تھا، ظلم ہوتا تھا، یہاں تک کہ وہ ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا، اور یہ واقعہ مائگریشن ٹو ایبیسینا کا یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کا ہے۔ تو جب حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا تو اس میں کیا ہوا، اتنا بڑھ گیا تھا کہ اب قابل برداشت نہیں تھا، صحابہ برداشت نہیں کر سک رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایتھوپیا مائگریٹ کر جاؤ۔ ایتھوپیا آج کہتے ہیں، اس زمانے میں اسے ایبیسینا کہا جاتا تھا، یا ہندی میں ابشا کہا جاتا ہے، حبشہ کہا جاتا ہے، حبشہ کے شہر کو ایتھوپیا مائگریٹ کر جانے کا حکم دیا۔ ایتھوپیا کا بادشاہ اس ٹائم پر ایک عیسائی بادشاہ تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ عیسائی بادشاہ ہے، لیکن وہ انصاف پسند بادشاہ ہے، وہ سب کے ساتھ انصاف کرتا ہے، تو تم لوگ وہاں پر مائگریٹ کر جاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ وہاں پر مائگریٹ کر گئے۔ جب صحابہ وہاں پر مائگریٹ کر رہے تھے تو جب یہ بات مکے کے لوگوں کو پتہ چلی تو مکے کے لوگوں نے ان کا پیچھا کیا، اور وہاں جانے کے بعد میں ان کو واپس لانے کی کوشش کی۔ تو لیکن جب تک وہ لوگ ایتھوپیا پہنچ چکے تھے، اور پہنچنے کے بعد جب مکے کے لوگوں نے انہیں واپس لانے کی کوشش کی تو ایتھوپیا کے بادشاہ کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ کچھ لوگ ہجرت کر کے یہاں پر آئے ہیں، تو ان کا معاملہ اس طرح سے پیش آیا ہے۔ تو وہاں پر ایک مجلس بٹھائی گئی، وہاں پر اس بادشاہ کے بارے میں بادشاہ نے پوری معلومات کی، کیا ہوا، کیسے ہوا، سب پوچھ تاچھ کی اور فیصلہ لیا۔ مکے کے لوگوں کا ایتھوپیا کے بادشاہ سے اچھا سا کنیکشن تھا، اچھا ریلیشن تھا ان کا، کیونکہ مکے کے لوگ اس واقعے سے پہلے بھی اکثر وہاں پر تجارت کے سلسلے میں آیا جایا کرتے تھے، کاروبار کے سلسلے میں وہ لوگ آیا جایا کرتے تھے ایتھوپیا۔ تو مکے کے بادشاہ سے، مکے کے لوگ ایتھوپیا کے بادشاہ سے ریلیشن تھا۔ تو مکے کے لوگوں نے وہاں کہا یہ ہمارے لوگ ہیں، اپنے باپ دادا کے دین کو جھٹلا کر آئے ہیں، تو ہم انہیں واپس چاہتے ہیں۔ یہ مکے کے لوگوں نے ایتھوپیا کے بادشاہ کے سامنے کہا۔ تو صحابہ وہاں پر جو موجود تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں پتہ، ہمارے نبی نے بتایا کہ ایتھوپیا کا بادشاہ ایک انصاف پسند بادشاہ ہے، آپ انصاف کیجئے، یہ لوگ ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اسی لیے ہم یہاں پر آئے ہیں۔ تو مکے کے لوگوں نے کہا یہ لوگ آپ عیسائی بھی نہیں ہیں،
आप लोग क्यों ये मामले में पढ़ोगे? मक्के के लोगों ने बादशाह ऐसा कहा, ये लोग ईसाई भी नहीं है, हमारे लोग हैं, हम वापस दे दीजिए, हम लोग देख लेंगे जो भी है। तो ये सुनकर मक्के इथोपिया के बादशाह ने कहा कि बत साहबा से फरमाया कि बताओ क्या कहती है तुम्हारी किताब मसीह के बारे में, ईसा अलैहि सलाम के बारे में, क्योंकि मक्के के लोगों ने कहा था ये लोग ईसा अलैहि सलाम को भी खुदा नहीं मानते, आपके लोग नहीं है। तो ईसाई शख्स ने कहा कि बताओ क्या क्या कहती है तुम्हारी कुरान मसीह के बारे में, ईसा अलैहि सलाम के बारे में। तो सहाबा ने वहाँ पे ईसा अलैहि सलाम के बारे में कुरान की कुछ आयतें पढ़ी, वो आयत मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। वो आयत कुछ इस तरह है। ये है वो आयत। और जिक्र कीजिए इस किताब कुरान में मरियम का, जबकि वो अपने लोगों से अलग होकर एक मशरिकी गोशे में जा बैठी, तो उसने अपने आप को उनसे पर्दे में कर लिया, बस हमने भेजा उसकी तरफ अपना एक फरिश्ता, तो उसने सूरत इख्तियार की उसके सामने एक मुकम्मिल इंसान की। मरियम ने कहा, मैं रहमान की पनाह मांगती हूँ तुमसे, अगर तुम कोई मुत्तकी शख्स हो। उसने कहा, मैं तो आपके रब का फरिश्ता हूँ, ताकि मैं आपके रब का फर्जदादा हूँ, ताकि आपको एक पाकीज़ा बेटा अदा करूँ। मरियम ने कहा, मेरे यहाँ बेटा कैसे होगा, जबकि मुझे किसी बशर ने छुआ तक नहीं, और ना ही मैं कोई बच्चलन औरत हूँ। इस फरिश्ते ने कहा, ऐसे ही होगा, आपका रब फरमाता है कि ये मुझ पर आसान है, ताकि हम उसे बनाएं एक निशानी लोगों के लिए और रहमत अपनी तरफ से, और ये एक तय शुदा अमर है। तो उसे उस बच्चे का हमल ठहर गया, चुनांचे वो उसे लेकर एक दूर जगह पर चली गई, फिर ले आया दर्ज दर्जा एक खजूर के तने के पास। उस कैफियत में उसने कहा, काश मैं उससे पहले मर चुकी हो और एक भोली बिसरी चीज चुकी होती। तो उसने पुकारा उसके नीचे से एक गमगीन उस तो उसने पुकारा उसके नीचे से कि आप गमगीन ना हो, देखिए आपके रब ने आपके कदमों के नीचे एक चश्मा रवा कर दिया है, और आप उस खजूर के तने को अपनी तरफ बुलाएं, आप पर ताज़ा पकी हुई खजूरें झड़ पड़ेंगी। बस आप खाइए और पीजिए और अपनी आंखें ठंडी कीजिए, और अगर आप देखें किसी आदमी को और वो आपसे पूछे, तो उससे इशारे से कह दें कि मैंने नजर मानी है रहमान के लिए रोजे के लिहाजा मैं बात नहीं करूंगी आज किसी इंसान से। फिर वो ले आई उसको उठाए हुए अपनी कौम के पास। लोगों ने कहा, ए मरियम, यकीनन तुम एक तूफान घर लाई हो। ए हारून की बहन, ना तो तुम्हारे वालिद बुरा आदमी था और ना ही तुम्हारी वालदा बदकार थी। तो उसने उसके तरफ इशारा कर दिया। लोगों ने कहा कि हम उससे कैसे बात करें जो गोद में पड़ा बच्चा है। उसने कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब अता की है और मुझे नबी बनाया और मुझे बाबरकत बनाया है जहाँ कहीं भी मैं होऊंगा, और मुझे उसने ताकीद की है नमाज की और ज़कात की जब तक मैं जिंदा रहूं, और भलाई करने वाला अपनी वालदा के साथ, तुंद खूब और उसने मुझे तनख्वाह बदबख्त नहीं बनाया। और सलाम है मुझ पर जिस दिन मैं जना गया और जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मुझे उठाया जाएगा जिंदा करके। ये हैं ईसा इब्ने मरियम, ये है हक की बात जिसके बारे में ये लोग शक करते हैं। अल्लाह के शान नहीं कि वो किसी को बेटा बनाए,
وہ اس سے پاک ہے. جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. اور یقیناً اللہ ہی ہے میرا رب بھی اور تمہارا رب بھی، تو تم اس کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. یہ آیتیں صحابہ نے اس عیسائی بادشاہ کے سامنے، حبشہ کے بادشاہ کے سامنے سنائی. تو حبشہ کے بادشاہ نے کہا کہ جو ہمارا عیسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں، ہمارا مسیح جو کہتا ہے اور تمہاری محمد جو کہتا ہے، وہ دو باتیں اس طرح سے ہیں جس طرح ایک جگہ سے نکلے ہوئے دو لائٹ کے ریس ہوتے ہیں. اس طرح سے ایک ہی جگہ سے نکلے ہوئی دو باتیں، مطلب کہنے کا مطلب کہ ایک ہی جگہ سے نکلے ہوئی دو باتیں، پر اس طرح سے ان دونوں کی باتیں ہیں. اور اس بادشاہ نے، حبشہ کے بادشاہ نے کہا کہ یہ تمہارا محمد وہی شخص ہے جس کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام جانے سے پہلے ہمیں دے کر گئے تھے. یہ وہی شخص ہے کہا، اور وہیں پر فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور انہوں نے کہا کہ سارے صحابہ کو یہاں پر رکنے کی اجازت دیتی، حبشہ میں پناہ لینے کی اجازت دیتی، اور مکے کے لوگوں کو واپس بھیجا دیا. تو یہ تھا مائگریشن ٹو ایبیسینا یا مائگریشن ٹو ایتھوپیا. اس کے بعد اگلی ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے معراج کے سفر کے بارے میں. معراج کا سفر کس طرح سے ہوا تھا، اس کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.